جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب سنو. وہ قاصد، وہ دودھ، وہ ایلچی جب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا مصر کے بادشاہ نے یہ قمیض آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قمیض دیتے ہی وہ مجھے پہچان لیں گے یہ قمیض کس کی ہے. بادشاہ نے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے قمیض لی، دیکھا، آنکھیں کمزور تھیں، نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس قمیض کو ایسے ناک پہ رکھ کے سونگا. کہنے لگے یہ تو یوسف کی قمیض ہے. آئے قاصد، یہ تو یوسف کی قمیض ہے. میں جانتا ہوں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور ادھر یوسف نے نہیں بتایا کہ یعقوب میرے باپ ہے. یہ قمیض تو یوسف کی ہے. کہا جی انہوں نے لے کے بھیجا ہے مجھے. تو یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اس سوال پر غور کرو. اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو نا، سنو. یوسف علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے تو ان کو ملک مصر کا بادشاہ دیکھا ہے. یعنی وہ تو اس وقت بادشاہ ہیں ملک مصر کے. کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو بادشاہ ہیں مصر کے. یہ قمیض بادشاہ نے دی، مصر کے بادشاہ نے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو. پڑھیے تفسیر ابن کثیر و معالم التنزیل. یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا لا اسألکم عن ھذا، نہیں تم سمجھے نہیں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، راج سبھا کا سانسد ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، کیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر ہو گیا کتنے خوش ہوں گے؟ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا ایم ایل اے ایم پی ہو گیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے باپ یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا تو خوش نہیں ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم عن ھذا، میرا بیٹا کیا بن گیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا. ارے وہ کیا بن گیا مجھے یہ نہیں معلوم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو کس دین پر دیکھا ہے، کس دین پر چھوڑا ہے، یعنی اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد بھی فکر ہوئی تو یہ ہوئی کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا، اس کی تربیت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اچھے ماحول میں پلا کہ نہیں پلا، ناکارہ تو نہیں ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسألکم عن ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ تو قاصد نے جواب دیا اچھا دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ہاں. کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس کا دین نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا. تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے. یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری. آپ کا بیٹا ایم ایل اے، آپ کا بیٹا ایم پی، آپ کا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا. تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے. یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری. آپ کا بیٹا ایم ایل اے، آپ کا بیٹا ایم پی، آپ کا بیٹا چیئرمین، آپ کا بیٹا پرمکھ، آپ کا بیٹا سباسد، آپ کا بیٹا سب کچھ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے، آپ کے بیٹے کی دعوت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے.
کیا وہ یشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ چیز ضروری ہے. اور جب آدمی یہ جان لے کہ ایک اللہ ہے, اسی کی عبادت کی جائے گی, تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں سمجھتا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا, پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں, کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے. آج کے اس دور میں جگہ جگہ پر برائیوں کا جال بچھا ہوا ہو, جگہ جگہ پر برائیوں نے اپنے پیر پھیلا لیے ہوں, ذرا بتائیے, آپ نکل کے دیکھ لیجیے ابھی اسی جلسے میں, اور تھوڑا سا باہر نکل کر جا کے نمائش دیکھ لیجئے, میلہ دیکھ لیجئے, جھولے دیکھ لیجئے, اسی میں ایک طرف دین کے نام پر جلسہ اور دوسری طرف میلہ اور ٹھیلا, اور دیکھیے کہ اس بازار میں آپ کو مردوں سے زیادہ عورتیں سامان خریدتے ہوئے نظر آ جائیں گی, اپنے بچوں کو جھولا جھلاتے ہوئے نظر آ جائیں گی, اور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ایسی جگہ پر ہوتا ہے. جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس کی آواز بھی اتنے پردے میں ہونا چاہیے کہ اگر امام مسجد میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول جائے, یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لے, اور کسی مرد کو پتہ نہ ہو, پیچھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والا نہ ہو, اور عورت کو معلوم ہو, عورتوں کی صفیں لگی ہو پیچھے پردے کے پیچھے, ان کو معلوم ہو کہ امام بھول گیا, تو ان کو اتنی دور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کی آواز مرد سنیں گے, ان کی آواز بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے, اور نماز پڑھنے والے مردوں کے ذہن میں گھس نہ جائے کہ بڑی سریلی باریک آواز, بڑی جادو والی آواز ہے, اور کہیں پھر ایسی سریلی آواز والی کا پیچھا نہ کرنے لگے. اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تصفیق کریں گی, یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گی, بلکہ وہ تالی بجائیں گی, ایسے ہیں یا ایسے, اور اس آواز کو جب امام سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا. غور کر رہے ہیں, سبحان اللہ کتنا اچھا جملہ ہے, اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے, زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں, لیکن عورتوں کو یہ جملہ بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے اندر بھی, جب مسجد کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, تو باہر جلیبی والوں سے جلیبی خریدنے کے لیے 1 کلو دے دو, آدھا کلو دے دو, یہ تمہیں پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ دکاندار پہ جاؤ, دکان پہ شاپنگ خریدنے کے لیے بحث کرو, صاحب تم تو اتنے کا دے رہے ہو, بغل والا تو اتنے کا دے رہا ہے, بحث کرو یہ کہاں سے تمہیں پرمیشن مل گئی؟ آج کے سریانیت کے دور میں قدم قدم پر میرے بھائیوں کو دور یاد کرو کہ ابو بکر صدیق نے صرف 1 کھجور کھا لیا تھا بس, اور جب اس کے غلام نے کہا کہ یہ کھجور تو میں کہانت گڑھ کے لایا ہوں, کسی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا, آج اس کو بیٹا ہوا ہے, تو وہ خوشی میں ہم کو دے گیا. کہا اچھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا وہ تو میں نے دھول میں لاٹھی ماری اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. ابو بکر صدیق پانی پیتے گئے اور حلق میں انگلی ڈالتے گئے اور قے کرتے گئے, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, اور جب تک پورا کھجور جو کھا لیا تھا نکال نہیں دیا تب تک سکون نہیں ملا. اور بعد میں کہا حرام کا 1 لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے, 1 لقمہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, سیاہ کالا کر دیتا ہے, اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ اس نقطے کو مٹاتا نہیں ہے. توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دیتا ہے, اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پڑھتے پڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. آج قدم قدم پر آپ دیکھ لیجئے, ہم کو ایک واشنگ مشین خریدنا ہے, واشنگ مشین والا کہہ رہا ہے صاحب واشنگ مشین 15,000 کی ہے. آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صاحب 15,000 روپے تو نہیں ہیں, 5,000 روپے لے لو اور بقیہ قسطیں باندھ لو. اور قسطیں باندھ دی گئی, قسطیں باندھ دی گئی. اب وہ بھلے ہی 15,000 کی جگہ اب 16,000 دے رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے ایک لون لے لیا ہے. اب آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ 1,000 روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ 4 ویلر ہے, گاڑی ہے 4 ویلر, یہاں گورنمنٹ نے وہ لگا دیا ہے, انکم ٹیکس سے جڑا ہوا ہے معاملہ.
یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے، جرجی صاحب اگر ڈائریکٹ 15 لاکھ کیش دے رہے ہیں تو انکم ٹیکس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں لون لینا جائز ہے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں لون لینا جائز ہے۔ 5 لاکھ روپے دے کر بقیہ 10 لاکھ روپے کا لون کر دینا تاکہ انکم ٹیکس سے ہم بچ سکیں، یہاں لون لینا جائز ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی نظر میں آپ آ جا رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے یہاں۔ لیکن ہمارے پاس یہ موبائل خریدنے کا پیسہ ہے، یہ موبائل 15,000 کا ہے، میرے پاس 15,000 روپے ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم 5,000 دے کر 1,000 روپے مہینہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج قدم قدم پر ایسی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج ہم حرام کے کس لقمے تک پہنچ چکے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام لقمے بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، دعائیں کرتے کرتے یعنی تم بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، جب تک تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اللہ تمہاری دعا کو تمہارے سر سے اوپر نہیں لے جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ ابھی پوچھو نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ملے گا۔ کریڈٹ کارڈ کی حیثیت کیا آپ کو معلوم ہے؟ کریڈٹ کارڈ، بینک آپ کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے آپ کو۔ کریڈٹ کارڈ 1 لاکھ روپے آپ کو ادھار دے دیا گیا، آپ نے لے لیا، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ میں آپ کو وہ بینک میں اتنا پیسہ دینا ہے تب تو ٹھیک، اور جیسی وہ لمٹ نکلی آپ کے اوپر پرسنٹیج لگنا شروع ہو گیا، آپ کو اب مزید دینا پڑے گا۔ اب 1,05,000 دینا ہے، 1,10,000، کیونکہ آپ نے لمٹ کے اندر آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا۔ کوئی بینک آپ کو 1 لاکھ روپیہ ادھار کیوں دے گی؟ آپ کو